السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں۔ اصحاب کون تھے؟ کتنے تھے؟ غار میں کیوں چھپے تھے؟ ان کے ساتھ کون سا جانور تھا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا عرصہ سلائے رکھا؟ یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے اور اس حوالے سے مکمل سورہ قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ کہف اسی غار کے نسبت سے ہے جس میں یہ صحاب چھپے تھے اور اللہ نے ان کو اسی غار میں سلائے رکھا۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اصحاب کہف کا مکمل واقعہ بتائیں گے۔ ویڈیو کو دلچسپ ہونے کے ساتھ ایمان افروز بھی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور سنیں۔ دوستو، حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ کہف کا شانِ نزول نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے 2 آدمی منور کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ توریت اور انجیل کے یہ علماء آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیجیے۔ اگر ان کا صحیح جواب دے دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے۔ دوسرے، اس شخص کا حال بتائیں جن سے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ تیسرا، ان سے پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ میں واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے۔ پہلا 2 سوال کے جواب میں یہ سورہ یعنی سورہ کہف نازل ہوئی۔ اس میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ انہی کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف میں معنی ہوا غار والے، اور اسی غار کے نام پر سورت کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں سورہ کے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، جنہوں نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اسی سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے جس میں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے اور کچھ عرصہ انہی کے مائیت میں سفر کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ، یہ 3 واقعہ اس سورت کا مرکزی موضوع ہے۔ اس سورہ کی تفصیل میں یہ واقعہ بھی آگے چل کر بیان ہوں گے، لیکن پہلے آپ کو اصحاب کہف کا مکمل واقعہ سناتے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ہی بدتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوص ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صحابہ ایمان اور
بزدستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم زبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بیچنے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور غریب کے ایک پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ لیے اور سو گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور غصے میں آ کر یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ لیکن دوستو، روایت بتاتی ہے کہ دقیانوس نے جس شخص کے سمت یہ کام دیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ ان سے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کر کے تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا تھا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنت بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام ویدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس سے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گروی جاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیواریں گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیواریں گرانے والے کانپتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیکھا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لے آؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیکھا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف دین عیسوی کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ یملیکھا یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ اس شہر میں تو ایمان کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ پھر یہ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ دکاندار نے ان کو حکم کے سپرد کر دیا اور حکم نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ تاچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملیکھا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکم نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے۔ برس گزر گئے کہ سکے کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر یملیکھا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟
حکم نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہاں، سینکڑوں برس گزرے، اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیکا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ کیونکہ حکم اور امایدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیکا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے خیال کر لیا کہ شاید یملیکا گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور گونجا تو ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالب دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکم نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ ایک مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں چھپی ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اسی لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکم تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیلشور کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے ساتھیوں اور شہر کے لوگوں کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے مناقشہ کیا اور اپنی ساری باتیں بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تیری بادشاہی کو حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کے مقدس لاشوں کو اس میں رکھوایا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا روپ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کے لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ تفسیر الخزائن کے جلد نمبر 3 سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے اصحاب کہف کا یہ عجیب اور دلچسپ واقعہ سنا۔ جہاں تک بات ہے اصحاب کہف کی تعداد کی تو روایت میں آتا ہے کہ تعداد میں لوگوں اختلاف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیجئے، میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔
پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں اس کا کتا ہے۔ رہی بات اصحاب کہف کی ناموں کی تو یاد رہے کہ ان کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے۔ اصحاب کہف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہٰذا ہمیں آخرت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم مریں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن پھر سے اٹھائیں گے۔ یہ تھا اصحاب کہف کا پورا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اصحاب کہف کس نبی کی شریعت پر عمل پیرا تھے؟ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہودی کی کتاب میں اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے اور یہود کی کتاب نصرانیت سے پہلے کی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے ہیں۔ اصحاب کہف جس بادشاہ کے ظلم و جبر سے